تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج ہم تجوید کے سلسلے میں 11واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے مخارج۔ مخارج یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ۔ مخارج کا بیان یعنی کہ مخارج تو 17 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے منہ کے اندر دانت کتنے ہیں۔ تو ہم دانتوں کے بارے میں پہلے جانتے ہیں۔ دانت کتنے ہیں؟ ہمارے منہ کے اندر 32 دانت ہیں، اور ان کے نام ثنایا، رباعی، انیاب، دواہق، طواہن، نواجس۔ کیا کیا نام ہے؟ شاید آپ کو پہلے نہ پتا ہو تو یہ ثنایا، رباعی، انیاب، دواہق، طواہن، نواجس۔ چھ قسمیں ہیں دانتوں کی: ثنایا، رباعی، انیاب، دواہق، طواہن، نواجس۔ ثنایا، رباعی، انیاب، دواہق، طواہن، نواجس۔ ثنایا، رباعی، انیاب یہ تو دانت ہیں، دواہق، طواہن، نواجس یہ اراس یعنی داڑیں ہیں۔ اب ثنایا، رباعی، انیاب، ثنایا کا معنی ہے 2، رباعی کا معنی ہے 4، انیاب کا معنی ہے نکیلے، دواہق کا مطلب ہے ہنسنے والے، طواہن پیسنے والے، نواجس پکڑنے والے۔ اب دیکھیں، ثنایا، رباعی، انیاب، دواہق، طواہن، نواجس، ہم نے ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ثنایا کون سے دانت ہیں، کتنے دانت ہیں، رباعی کتنے دانت ہیں، انیاب کتنے دانت ہیں، دواہق کتنی داڑیں ہیں، نواجس کتنی، طواہن کتنی داڑیں ہیں، اور نواجس کتنی داڑیں ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہم ابھی تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا نقشہ بھی میں ویسے بنا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا۔ ثنایا، سامنے والے لکھ لیجیے بشک، سامنے والے 2 دانت۔ اب ثنایا 2 دانت نیچے والے،
सनाया सुफला, सनाया उलिया, सनाया सुफला। सनाया उलिया, सनाया सुफला। उलिया ऊपर वाले, आला सुफला तरफ नीचे वाले, यानी दो दांत, सामने वाले दो दांत जो नीचे वाले हैं उन्हें सुफला कहेंगे, जो नीचे वाले हैं उन्हें सुफला कहेंगे, और जो ऊपर हैं उनको उलिया कहेंगे। जो उलिया ऊपर वाले, सनाया सुफला नीचे वाले दो दांत, सनाया उलिया ऊपर वाले दो दांत, इस तरह ये 4 दांत हो गए। रुबाई, रुबाई है ही 4। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे तारीफ लिखते हुए? सनाया के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे, सनाया के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे, कुल 4 दांत, यानी ये सनाया हुए, तो ये रुबाई हो गए। इसके बाद अनियात जो कि नुकीले होते हैं उनकी तारीफ लिखे। अनियात जैसे हमने रुबाई की लिखी थी कि सनाया के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत, इसी तरह अनियात की भी लिखेंगे। रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे, रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4 दांत। इसी तरह दोहक के बारे में लिखेंगे। दोहक खांसने वाले, यानी अब यहां दोहक जो है ये दाढ़ में आ जाएगा, यानी अदरास, दोहक, दाढ़, इदरास। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अनियात के दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक कुल 4। इसी तरह आगे अब यहां थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। त्वाहन पीछने वाले जो दांत हैं इनकी डेफिनेशन में थोड़ा फर्क आएगा। कहेंगे द्वाहक के दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3, यानी 3 3 6 3 9 3 12। तो उसके बाद आ जाएंगे नवाजिस, पकड़ने वाले। आखिरी दांत, अकल दांत भी कुछ कह देती है, लेकिन पकड़ने वाले दांत हैं ये भी अदरास है, दाढ़े हैं, तो इनकी तारीफ भी उसी तरह आएगी। तवाहन के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दाने। अब ये कितने हो गए? 12 4 16 2 18 4 22 32, ये टोटल 32 हो गए, यानी कि 12 दांत हैं और 20 दाने हैं। सिन्नुन, इस्नान, सिन्न दांत को कहते हैं। सिन्नुन जमा है इस्नान।
تو داڑوں کو دارسن ادراس، اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سبق کی؟ حالانکہ بیان تو ہم نے مخارج کا کرنا تھا، تو یہ دانتوں کا کیا چکر ہو گیا؟ دانتوں کے جانے بغیر ہم اس کو مخارج کو جان ہی نہیں سکتے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو ہم نوادس، یہ دیکھیے ہم اپنے منہ کے اندر جیسے پڑھتے جائیں گے کام بنتا جائے گا۔ ثنایا، رباعی، انیا، یہی آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دواحق، یہ 3 اور یہ 3 دواحق، یہ نواجس، نواجس۔ اب بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی آپ کو اس کی تفصیل، اور جیسے ہی ہم مخارج کا ذکر کریں گے تو وہاں پر ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، توحن، نواجس، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، توحن، نواجس، یہ بار بار کہنا پڑے گا تاکہ یاد ہو جائے۔ ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، توحن، نواجس، جب یہ یاد ہو جائیں گے تو پھر مخارج بھی سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ ویسے تو مخارج کے لیے بڑا آسان سا فارمولہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لائیں، الف مفتوحہ لائیں، جیسے آگے بتایا تھا۔ تو یہ آگے آئے گا کام، وہ فارمولہ اپنی جگہ پر، اور یہی دیکھیں اب دانتوں کی بات آئی تو اب یہ کہاں پر لگا ہے؟ ثنایا علیہ کی جڑوں میں تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں، تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ یہی ساری باتیں مطلب ان دانتوں ہی سے اور زبان کے کنارے سے، زبان کی نوک سے زبان کے حصے بھی آگے ہو جائیں گی کہ حافہ لسان، طرف زبان، نوک زبان۔ تو نوک زبان، طرف زبان اور حافہ لسان یعنی کہ لسان زبان کا موٹا حصہ، یہی ان سے لگے گا تو حروف ادا ہوں گے۔ اب اصول مخارج جان لیتے ہیں، اصول مخارج جان لیتے ہیں۔ اصول مخارج، اصول مخارج کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اصول مخارج 5 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن،
خیشوم. ہاں جی، تو 17 مخارج ہیں، مخارج 17 ہیں، اور اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم. حلق، لسان، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم. اب اس کی مطلب سمجھ لیتی ہیں. حلق، حلق یعنی گلا. گلا ہے، گلا نہ کر، شکوہ نہ کر، یہ نہیں ہے. گلا یعنی حلق. حلق گلا. لسان زبان، لسان زبان. شفتین، شفتین 2 ہون، شفتین 2 ہون. جوف دہن، جوف خلیصہ، خلا، دہن منہ کو، منہ کا خلیصہ. خیشوم ناک کا بانسا. اب بانسے کو پھر ترجمہ کرتے رہیں. یہ ہڈی ناک کی، یہ ہڈی. خیشوم یعنی ناک کا یہ سخت ہڈی والا حصہ. جوف دہن منہ کا اندر خالی حصہ. جوف کے معنی خالی ہے، دہن کے معنی منہ ہے. جوف دہن منہ کا خالی حصہ. شفتین، شفتین تین جمع کا 2 کا صیغہ ہے. شفتین 2 ہونٹ، شفتین 2 ہونٹ. لسان، لسان زبان، لسان زبان. حلق گلا، حلق گلا. 5 اصول مخارج ہیں. حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم. اب دانت ہم نے بولے ہیں کہ دانتوں کے بھی 6 حصے. اب اس کو پہلے 3 کے نام الگ پڑھ لیتے ہیں. ثنایا، رباعی، انیاب. ثنایا، رباعی، انیاب یہ دانت ہیں. دعاحق، طواحن، نواجذ. دعاحق، طواحن، نواجذ. دعاحق، طواحن، نواجذ یہ داڑیں ہیں. اس طرح 12 دانت اور 20 داڑیں، کل 32 دانت ہمارے منہ کے اندر موجود ہیں. سارے کا سارا مخارج 29 حروف ہیں. مخارج 17. اصول مخارج 5 ہیں. جب بچوں سے سوال کیا جاتا ہے اصول مخارج کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں 17 ہیں. جب پوچھا جاتا ہے مخارج کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 ہیں. بس اسی چکر میں نہیں رہنا. مخارج 17 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں. اور ان 5 کے نام جلدی سے: حلق، حلق، لسان، شفتین، شفتین، جوف دہن، خیشوم. جوف دہن، خیشوم. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح اس کے بارے میں ان کو یاد کر لیں، کیونکہ اگر یہ یاد نہ ہوئے تو پھر ہمیں آگے مخارج میں تھوڑی دقت پیش آئے گی. مخارج میں تھوڑی دقت پیش آئے گی. اس لیے ہم نے جانا کہ دانت کتنے ہیں،
کون کون سے ہیں ثنایا رباعی الیات دو حق دو نواجس؟ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم۔ تو اب میرا خیال ہے تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہو سکے گی، چلو جتنی ہو سکتی ہے کر لیتے ہیں۔ ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم عليهم طيرا أبابيل۔ تو جانتے ہیں ہم کہ حمزہ ہے ألم تر كيف ألم تر كيف ألم تر كيف لام، اور یہاں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد اگر ہمارے پاس میم آئے تو ادغام ہوگا، اگر با آئے تو اخفا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف بھی آئے گا تو اظہار ہوگا۔ اس لیے ہم علم تارا کائفہ یعنی یہ یائے لین ہے، یائے لین کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، اور فا کائفہ فعل ربک آپ کے رب نے، فعل عین وصل حرف سے ادا ہوئی، لام مخارج شروع ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا کہ بہرحال یہ لام اور را دونوں طرفیہ حروف میں سے ہیں۔ ربک بأصحاب الفیل، اصحاب الفیل ہم نے جب بھی شروع کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حروف مدہ کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، پہلے حروف مدہ دیکھیں گے، پھر نون ساکن، پھر میم ساکن، پھر جو بھی قاعدہ اس پہ لگتا ہے۔ اصحاب الفیل یہ الف مدہ، یہ یائے مدہ ہے، یہ یائے لین ہے۔ علم یجعل، یاد میم پہ کلکلہ ہوگا، میم ساکنہ ہے اور یا ہے، تو میم اور با کے علاوہ حرف ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا۔ قائدہم فی حرف مدہ ہے، تدلی یہ بھی حرف مدہ ہے، فی تدلی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
یہ پھر یائلین آ گیا، ہم میم ساکن ہے تو میم اور با کے علاوہ توا ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار ہوگا، توائرن، توائرن، دو زبر کی تنوین ہے مگر اس کے بعد حمزہ موجود ہے اس لیے اظہار ہوگا، ابا بھی، ابا حروف مدہ ہے کیونکہ الف ہے اس سے پہلے، اور اسی طرح یا ساکنہ ہے اس سے پہلے زیر ہے، اس سے پہلے یائے ساکنہ ہے، اس لیے یہ بھی یائے مدہ ہوئی۔ اب ایک دفعہ پھر ان کو کہہ دیتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، جب ہم رکیں گے تو اس کو ساکن کریں گے، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وقف کیا تو ساکن کیا، اگر ملائیں گے تو پھر أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ہمارا مخارج کا بیان شروع ہے، مخارج کے بیان کے سلسلے میں ہم نے یہ پڑھا کہ دانت کی کتنی قسمیں ہیں، 6، اور اصول مخارج کتنے ہیں، 5۔ صدق اللہ